الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، ماضی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے بھی زمین پر اتارا، انسانوں کی مدد کرنے کے لیے بھی زمین پر اتارا، اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں تعلیمات دینے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ آج جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بنی اسرائیل کا جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ ملاحظہ کیجئے گا کیسے ایک فرشتے نے انسانوں کی مدد کی، بڑی بیماریوں سے انہیں چھٹکارا دلوایا، پھر اللہ کے حکم سے جب اس فرشتے نے ان سے تقاضا کیا تو کیسے انہوں نے اس فرشتے کو دھتکار دیا، کیسے اس فرشتے کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص رہا کرتے تھے۔ ایک شخص کے سر پر بال نہیں تھے، یعنی کہ وہ گنجا تھا، دوسرا شخص کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اور تیسرا شخص نابینا تھا، اسے نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے ان بندوں کی مدد کرو۔ جب فرشتہ زمین پر آیا، سب سے پہلے اس نے گنجے سے پوچھا کیا حالات ہیں، کیا حال چال ہے؟ تو اس نے کہا کہ حالات بہت برے ہیں، حال بہت برا ہے، لوگ گنجے پن کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں، زندگی ابتر ہو چکی ہے، غربت نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر بال لے آئیں تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بال عطا کر دیں گے تو میں عمر تمام اس کا شکر گزار رہوں گا۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بال عطا کر دیے۔ اب فرشتے نے اسے پوچھا کہ آپ کو دنیا کے مال میں سے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک اونٹ اس کو دے دیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس اونٹ میں برکت عطا فرما۔ اب فرشتے کی دعا تھی، قبول ہو گئی، اور اس کے اونٹوں کے ریوڑ ہو گئے۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس گیا، اس سے بھی جا کر یہی سوال کیا کہ بھائی کیا حال چال ہے؟ اس نے کہا حال بہت برا ہے، مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میری بیوی بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کوئی میرے پاس نہیں آتا، میرے قریب نہیں آتا، زندگی بہت ابتر ہو چکی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دیں، آپ کو صحت یاب کر دیں تو آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں عمر تمام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گا۔ تو فرشتے نے اللہ سے دعا کی اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل طور پر صحت یاب کر دیا۔ اب فرشتے نے اسے پوچھا کہ تمہیں دنیاوی مال میں سے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ فرشتے نے ایک گائے دے دی اور دعا کی کہ یا اللہ اس کی گائے میں برکت عطا فرما۔ تو فرشتے کی دعا قبول ہوئی اور اس کے گائے کے ریوڑ ہو گئے۔ پھر فرشتہ نابینا کے پاس گیا، اس سے بھی جا کر پہلے 2 سے جو سوال کیا تھا وہی سوال اس سے کیا۔ تو نابینا نے کہا کہ میں اندھا ہوں، لوگ مجھے غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں نے جانا کہیں اور ہوتا ہے، لوگ مجھے کہیں اور پہنچا دیتے ہیں، تو زندگی بہت مشکل ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھیں عطا کر دے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں عمر تمام اللہ کا شکر بجا لاؤں گا۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا کر دی، وہ دیکھنے لگ گیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں دنیاوی مال میں سے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکری بہت پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے بکری عطا کر دی اور دعا کی کہ یا اللہ اس کی بکری میں اضافہ فرما، برکت فرما۔ تو اس کی بکری کے ریوڑ ہو گئے۔ کم و بیش 1 یا 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور فرشتے کو زمین پر بھیجا۔ فرشتہ انسانی روپ میں فقیر کی شکل دھار کر ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو گنجا تھا، اللہ نے تجھے بال عطا کیے ہیں، تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے اونٹوں کے ریوڑ دیے ہیں،
میں غریب ہوں، مسافر ہوں، بہت دور کا میرا سفر ہے، مجھے اللہ کے نام پر ایک اونٹ دے دو، میں اس پر سوار ہو کر اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا۔ تو گنجا غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی کسے گنجا کہہ رہے ہو؟ میں تو بچپن سے ہی ایسا ہوں، بچپن سے ہی بالکل ٹھیک ہوں، میرے سر پر بال بچپن سے ہیں، اور یہ جو تم اونٹوں کے ریوڑ کی بات کر رہے ہو یہ تو میں نے اپنے کمائی سے، اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تو آباء و اجداد کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، جاؤ میں نے اپنی کمائی میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں دینا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب جب فرشتے کی بد دعا تھی اللہ قبول کیسے نہ کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر سے گنجا کر دیا اور اس کے سارے اونٹ مر گئے۔ اب وہ آوازیں دیتا پھرے کہ بھائی کوئی اس کو بلا کر لاؤ، اس فقیر کو، بے شک سارے اونٹ رکھ لے لیکن وہ میرے سر کے بال مجھے واپس کر دے، لیکن فرشتہ واپس آنے والا ہرگز نہ تھا۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں نے سنا ہے کہ تو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے اس کوڑ کے مرض سے مکمل طور پر صحت یاب کیا۔ میں غریب ہوں، مسافر ہوں، بہت دور کا میرا سفر ہے، مجھے اللہ کے نام پر ایک گائے دے دو، میں اس سے بیچ کر اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا۔ تو جو کوڑی تھا وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ بھئی آپ غلط پتے پر آئے ہو، میں تو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہی نہ تھا، میں بچپن سے بالکل صحت یاب ہوں، بچپن سے ہی بالکل ٹھیک ہوں، میں اب بھی ٹھیک ہوں، اور یہ جو تم گائے کی بات کرتے ہو یہ تو میں نے اپنی محنت مشقت سے مال کمایا ہے، جاؤ میں نے تمہیں ایک بھی گائے نہیں دینی۔ اب فرشتے نے اسے بھی وہی بد دعا دی کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی بد دعا کو قبول کیا اور اسے دوبارہ سے کوڑ کا مرض لگا دیا اور اس کی ساری گائے مر گئی۔ اب وہ بھی گنجے کی طرح لوگوں کو پکارتا پھرے کہ کوئی اس فقیر کو لے کر آئے اور وہ مجھ سے سارا مال رکھ لے لیکن مجھے کوڑ کے مرض سے نجات دے دے، لیکن فرشتہ واپس ہرگز آنے والا نہ تھا۔ اب فرشتہ نابینا کے پاس گیا اور نابینا کو جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے تو اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں عطا کی، تو غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بکریوں کے ریوڑ عطا کیے، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، بہت دور کا میرا سفر ہے، مجھے اللہ کے نام پر ایک بکری دے دو، میں اسے بیچ کر اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا۔ تو نابینا نے کہا کہ بھائی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، میں بالکل نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی، مجھے آنکھوں والا بنا دیا، مجھے بینائی عطا کر دی، اور بالکل دوسری بات بھی آپ نے ٹھیک کہی کہ میں غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بکریاں عطا کی۔ تو جو اللہ مجھے پہلے دے سکتا ہے وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، جو اللہ مجھے آج دے سکتا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے۔ تم ایک بکری چھوڑو، ساری کی ساری لے جاؤ، جتنی بکریاں لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اللہ کے نام پر میں تمہیں ساری دینے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ جس اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے، مجھے آنکھیں عطا کر دی ہیں، تو میں محنت کر کے دوبارہ بھی کما لوں گا۔ میرے بھائی تم ساری کی ساری بکریاں لے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو صرف امتحان مقصود تھا، تو فرشتے نے ان سے کہا کہ بھائی میں نہ تو غریب ہوں، نہ میں بھوکا پیاسا ہوں، اور نہ مجھے بکری چاہیے، میں فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا امتحان مقصود تھا، تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، اس حدیث میں، اس واقعے میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے جو قرآن کی اس آیت کی دلیل ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اور دوں گا، بہت زیادہ دوں گا، اور اگر تم انکار کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب شدید ہے۔ آج میں اور آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیے، کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن گئے ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی عادت کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔